بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، موجودہ دور میں اگر آپ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں تو یاد رکھیں کہ آپ کے حاسدین بہت زیادہ پیدا ہو جائیں گے۔ کچھ اپنے ہوں گے، کچھ بیگانے ہوں گے، اور وہ آپ سے بہت زیادہ حسد کریں گے۔ آپ کے بہت زیادہ دشمن ظاہری طور پر اور باطنی طور پر پیدا ہو جائیں گے، جو ہر طریقے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ شیئر کریں گے جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دشمنوں سے محفوظ رکھے گا، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے گا، پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اگر دشمن آپ کا نقصان کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا، ان کے ذہن سے آپ کا خیال تک نکل جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے طاقتور نام ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ تو یہ کون سے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں؟ ان ناموں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، یا قہار یا جبار۔ ان دونوں ناموں کو آپ یا قہار یا جبار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر تو آپ کو پتا ہے کہ فلاں بندہ یا فلاں بندی آپ کی دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، تو اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے کہ یا پروردگار اس بندے یا بندی کو ہدایت دے دے، یا اسے اس کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اس طرح آپ نے اپنے ذہن میں تصور کر لینا ہے۔ اور اگر آپ اپنے دشمن کو نہیں جانتے تو آپ نے یہ تصور کر لینا ہے کہ یا پروردگار، جو بھی میرا دشمن ہے، جو بھی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اے میرے مالک، تو اسے اس کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے اور اس کے ذہن میں سے میرا خیال تک نکال دے۔ اب آپ نے جب نماز فجر ادا کر لینی ہے تو یہ عمل، یہ وظیفہ اسی جگہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اسی جگہ بیٹھ کر یہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر آپ طلوع آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بالفرض اگر آپ کو کام پر جانے کی جلدی ہے، آپ کے پاس وقت نہیں کہ آپ اس جگہ بیٹھ کر اس عمل کو پڑھ سکے، تو پھر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھا جائے، کیونکہ درود ابراہیمی بڑا طاقتور درود ہے۔ تو جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام، یا جبارو یا قہارو، ان دونوں ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو یہ ایک ہو گیا، یا جبارو یا قہارو یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے جب آپ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور تصور میں اپنے دشمن کے دل اور دماغ پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ ظاہری دشمن ہے تو ظاہری دشمن کے دل اور دماغ پر پھونک مار دیں، اگر کوئی پوشیدہ ہے تو غائبانہ اس کے دل اور دماغ پر پھونک مار دے۔ اب اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے کاروبار کو دشمنوں کے ہر طرح کے وار سے محفوظ رکھے گا، اور دوسری جو چیز بڑی ہی خطرناک چیز ہے وہ چیز ہے نظر بد۔
نظر بد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ اتنی خطرناک ہے کہ اونٹ کو ہنڈیا تک اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ تو اس نظر بد سے بھی اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے کاروبار کو محفوظ رکھے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کوئی 1-2 دن نہیں پڑھنا، بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ میری محترم مائیں بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ کاروبار حضرات ہی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو میرا کوئی بھی بھائی، میری کوئی بھی بہن پڑھ سکتی ہے۔ وہ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں جو دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ پھر اللہ رب العزت کے ان ناموں کا کمال آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دوستو، ایک اور چھوٹا سا عمل ہے جو میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول ضرور بنا لیں۔ وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ آپ لوگوں سے اس لیے درخواست کرتا ہوں کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کیونکہ یہ عمل آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ اس عمل کی برکت سے انسان کے دن کے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور جب وہ سچے دل سے اپنے بڑے گناہوں سے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ اب توبہ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں۔ آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور بالفرض اگر آپ کو کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ روزانہ پورے دن میں کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے ساتھ آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفار کی دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برستی ہیں۔ دوستو، جب بندہ دنیا میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، میرا یہ بندہ میرے آگے توبہ استغفار کر رہا ہے، اس نے آج مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا۔ بس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو درختوں کے پتوں کی طرح جھاڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔